جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اسکرین بھی میں شیئر کر دیتا ہوں. تو ابھی تک جو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہے کہ چیزیں کتنی جو ہیں وہ کرسٹل کلیئر چل رہی ہیں. مطلب یہ جو ہم لوگوں نے جو ابھی ڈسکس کیا ہے کہ کلیئر ہونی چاہیے. چلیں ابھی اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں, آپ لوگ بھی اپنے تھوڑے سے ویوز شیئر کریں. جیسے پہلا پوائنٹ ہے کہ جی کلیئر ہونا چاہیے. اس میں وہ کہہ رہا ہے جی بی جی کلیئر ان پرپز. تو دیکھیں پرپز میں قرآن کتنا کلیئر ہے. جی سر, پرپس کے اندر قرآن کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز نشانیوں کا اور ہر چیز کا ذکر کر دیا ہے. وداؤٹ اینی ایویڈنس کوئی بات نہیں کی گئی ہے. زبردست زبردست. اور اس کے ساتھ ساتھ نے بتا دیا کہ وہی جو ہے وہ پیغمبروں کو وہی کب نازل ہوئی اور کیا اس میں بات کی گئی ہے. باقی جتنے بھی ہم سے پہلے جو آنے والی جنریشن تھیں جو آئی ہیں اس کائنات میں, ان کے ساتھ کیا کیا گیا, کیوں کیا گیا, اچھا اور ان کو یہ دیکھیں کیوں. کہہ رہا ہے جی یور جی آڈینس نیڈس ٹو بی ایبل ٹو ریسیو دا میسج کوئکلی ود کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ. تو ابھی تک کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میسجز مل رہے ہیں آپ کو. جی بالکل. ابھی تک ہم نے جو سورہ انبیاء ڈسکس کی ہے. اچھا آگے چلیے. جی کنسائز. obviously. میک شیور ایوری ورڈ اسپیکس ٹو دا آڈینس. میک ایوری ورڈ کاؤنٹ. ابھی تک جتنی بھی باتیں ہیں دیکھیں آڈینس کو کتنی کلیئر کٹ, کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں, بات نہیں ہے اور بالکل. سیکوینس کتنا پراپر چل رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں بالکل. فرمایا ہے کہ جی کہ قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے اور لوگ غفلت میں ہیں, اور جب بھی بالکل ان کو میری آیات سنائی جاتی ہیں تو اس کو ہنسی کھیل میں اڑا دیتے ہیں. اڑا دیتا ہے. پھر تمہارے اے نبی جب تم ان کے پاس گئے تو انہوں نے تمہارا انکار کیا اور انہوں نے تانے دینا شروع کر دیا کہ یہ خواب کی باتیں ہیں یا یہ انسان ہے ہی شاعر. پھر فرمایا کہ نبی نے بتاؤ کہ میں دوسرے نبیوں کی طرح میں ان کی تصدیق نہیں کرنے والا. پھر وہ کہتے ہیں جی نشانیاں دکھاؤ. تو پھر کیا میرے سے جو پہلے انبیاء گزرے تھے انہوں نے نشانیاں نہیں دکھائی. تو آپ دیکھیں کہ پراپر صرف ایک. انہوں نے اللہ معاف کرے یہ بھی کہا کہ جی یہ جادو ہے اور یہ تو میں ہاں جی جی. آپ. جی اللہ معاف. دین کمپلیٹ. پرووائڈ آل جی انفارمیشن یور آڈینس نیڈس وانٹس ٹو نو. مطلب دیکھیں اب اللہ پاک, اچھا قرآن پاک کی خوبی یہ بھی ہے کہ ہر آنے والی آیت جو ہے نا وہ پچھلی آیت کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے. مطلب اللہ رب العالمین اس طرح سے قرآن پاک کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں جو سیکوینس بن رہا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو سمجھتے ہیں کہ یار میرے جو بندے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سیکوینس بن رہا ہے اور اسی سیکوینس سے بات کرنی چاہیے. جی بالکل. دین کنورسیشنل کی ہم نے بات کی تھی کہ پازیٹیو ٹون اور جی ریڈیبل اس کی جو ہے وہ کنورسیشنل لینگویج ہونی چاہیے. مطلب اس طرح کی لینگویج کہ آپ اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ واقعی مجھ سے باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ایک طرف میں ہوں اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کلام کر رہے ہیں, یعنی کہ کنورسیشن چل رہی ہے. کیونکہ اکثر آپ نے جی کوئی بک وغیرہ دیکھی ہو, آپ نے بکس وغیرہ پڑھی ہوگی, اس میں آپ کو سم ٹائم فیل ہوتا ہے جیسے آڈینس انوالو نہیں ہے. یا اگر آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا اگر آپ کوئی بک پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آڈینس انوالو نہیں کی جا رہی, تو وہ جو بک ہوتی ہے یا وہ جو کمیونیکیشن ہے یہ اچھا نہیں, بلکہ آپ تو بڑا اچھا سمجھتے ہوں گے اگر کوئی ٹیچر آپ کو انوالو نہ کر رہا ہو بیچ میں, تو مدیہ کتنا بورنگ لیکچر لگتا ہے. آپ سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے اس چیز کو. جی سر. تو ٹیچر کا آڈینس کو انوالو کرنا بڑا ضروری ہے. اسی طرح کے جو پریزنٹر ہے اس کو آڈینس کو انوالو کرنا ضروری ہے. اور ابھی تک دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ آڈینس کو انوالو کیا گیا. پھر ہے کمپیلنگ, میک یور جی کمیونیکیشن ریلیونٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. اور اس میں بھی ایک ہم نے آیت نہیں دیکھی کہ اس میں تو تمہارا ہی ذکر ہے. عمر دیکھیے نا ابھی ایک آیت. جی بالکل. جی عائشہ آپ بتائیے, ابھی تک آپ کچھ شیئر کریں کہ کس طرح سے آپ کو یہ 8 C's جب ہم اپلائی کر رہے ہیں قرآن پاک میں تو آپ اس کو کیسا فیل کر رہی ہیں. آپ شیئر کریں کچھ. عائشہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ عائشہ میرے خیال سن نہیں رہی. جی سر میرا ان میوٹ نہیں بٹن نہیں پریس ہو رہا تھا سر. اچھا اچھا جی, آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے. آپ تھوڑا شیئر کریں کہ ابھی تک آپ کو 8 C's جب ہم اپلائی کر رہے ہیں تو وہ کیسا آپ کو. سر بالکل بالکل یہ جو ریلیٹیبل ہے, مطلب ساری چیزیں ایکسیس کرتی ہیں, مطلب جو بھی آپ ریلیٹ کرتے ہیں یہ بالکل اچھا لگتا ہے کہ
یہ سب کچھ آلریڈی اس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے جو کہ میں پہلے بھی بتا چکے ہیں سب کے اس کو پڑھنا چاہیے. جی جی تو اچھا فیل ہوتا ہے. دیکھیں نا عائشہ، دیکھیں کلیئر، کنسائز، کمپلیٹ، کنورسیشنل، سر کمپیلنگ. ویسے تو سر پرسنلی جیسے میں خود بتاؤں، اگر میں نے کافی بار ٹرائی کیا ہے کہ میں قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھوں، جی جی لیکن نہیں ہو پاتا سر. مطلب بندے کی کیا مطلب کیا کہوں، لیکن نا مطلب بندہ کیا کہنا نہیں چاہیے، لیکن ہم لوگ خود میں نہیں پڑھ پاتی زیادہ. مطلب ایک بار پڑھ لیا اس کے بعد پھر بھول جاتی ہوں یا اس طرح کی عائشہ، چیز. عائشہ لیکن دیکھیں، عائشہ میں آپ کو جس طرح سے آپ نہیں عائشہ، میں آپ کو اس کا بھی سولوشن بتاتا ہوں. دیکھیں ہم جو ہے نا کبھی ورڈز کو نہیں سنتے، یہ میری بات یاد رکھیے گا، بلکہ آج آپ یہ بات اس چیز کو اپنے ساتھ جو ہے نا باندھ لیں. ہم لوگ کبھی بھی ورڈز کو نہیں سنتے، ہم لوگ ہمیشہ سامنے والے بندے کو سن رہے ہوتے ہیں. عمر ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسی ہے سر. جیسے آپ لوگ دیکھیں نا، آپ لوگ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس رہے ہیں، کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں بڑے لونگ ہوتے ہیں، کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں بڑے ہارش ہوتے ہیں. دونوں ٹیچر کہتے ہیں بیٹا محنت کرو، لیکن جو آپ کے ساتھ لونگ ٹیچر ہوتا ہے نا، اس کے سبجیکٹ میں ہم محنت کرتے ہیں. لیکن جو ہارش ٹیچر ہوتا ہے وہ بیچارہ روتا رہتا ہے، محنت کرو محنت کرو. اس کی دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، لیکن ایک ہی بات سمجھتے ہیں، آپ دوسرے کی نہیں سمجھتے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ورڈز پہ غور نہیں کرتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسپیکر ہے وہ کون ہے. عائشہ میری بات سمجھ آ رہی ہے سر آپ کو؟ ہم تو سر جی جی مدیہ. جو تھوڑا ٹیچر سخت ہوتا ہے نا، ہم تو اس کے لیکچر میں بھی نہیں جاتے، ہاں اکثر اٹینڈنس ہی پوری نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو سننا بھی پسند نہیں کرتے. تو آپ جس دن آپ کو یہ سمجھ آ گیا نا، آپ جس دن اس چیز پہ بلیو کر گئے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کرے یہ بات ہم سب کو سمجھ آ جائے. جس دن آپ کو یہ سمجھ آ گیا نا کہ میرے سامنے جو ذات بول رہی ہے وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، وہ جی میری بالکل. سانسیں چلا رہا ہے، وہ مجھے رزق دیتا ہے، مجھے اس کائنات میں بھیجنے والا وہ، کل کو مجھے مارنے والا وہ، مارنے کے بعد اس زندہ کرنے والا وہ، میرے اعمال کا حساب کرنے والا وہ، مجھے میرے والدین، میرے باپ دادا، میری پوری نسلوں کو پالنے والا وہ. جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی نا تو آٹومیٹکلی انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. ہم لوگ عائشہ ایک اور بڑا ایشو ہے، ہم لوگوں نے اس کو نا بڑا رسمن لیا ہوا ہے. جیسے میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، مجھے اس کی بات جو ہے نا وہ بڑی، آپ کو بھی ایسی آئے گی. وہ مجھے پتا ہے میرے پاس ایک دن آیا، بڑا پیار کرتا تھا مجھ سے، تو میرے پاس آگے پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بڑا ایموشنل ہو گیا. عمر آپ کو بھی ایسی آئے گی. جی مجھے کہنے لگا کہ سر میں جس دن مروں گا نا آپ نے میرا جنازہ پڑھانا. میں نے کہا چلے انشاءاللہ، اللہ مجھے توفیق دے میں پڑھاؤں گا. آگے سے کہتا ہے سر آپ نے 2 کام کرنے ہیں. میں نے کہا جی بتائیے. کہتا ہے سر میرے جب آپ قبر میں بھی آپ نے اتارنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ اتاروں گا. کہتا ہے سر آپ نے 2 چیزیں میری قبر میں لازمی رکھنی ہے. میں نے کہا بتائیے. کہتا ہے سر ایک جائے نماز اور ایک قرآن پاک، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، وعدہ کریں. میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو دونوں چیزیں ہیں جائے نماز اور قرآن پاک، یہ تمہیں مرنے کے بعد کے لیے دی گئی ہیں یا مرنے سے پہلے کے لیے دی گئی ہیں؟ عمر آپ کیا کہتے ہیں؟ سر یہ مرنے سے پہلے. نہیں، آپ نے قبر میں جا کے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. آپ نے قبر میں جا کے نماز پڑھنی ہے؟ زندگی میں، اپنی زندگی میں جو آپ کریں گے. تو میں نے اسے کہا میری جان یہ جو تم کہہ رہے ہو نا میں کہ قبر میں رکھوں، او بھائی اس کو آج اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. کل کو قبر میں نہ بھی وہ چیزیں ملیں نا تمہیں، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل فرمائیں گے. بالکل. مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ، اب آپ ٹی وی ڈرامے میں بھی دیکھیں، اس میں کیا وہ بتاتے ہیں، ٹی وی ڈراموں میں بھی آج کل آپ دیکھ لیں جی کہ وہ ساری زندگی اپنے حساب سے جب مر گیا تو جی وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے. مطلب ہم ایسے ہی تو ہے بالکل. یار عمر بلیو کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہم تو اس قرآن کا جو سٹیٹس ہے نا، ہم اس کو وہی سٹیٹس ہی نہیں دیتے کہ جی ہم اس کو، بالکل ایسے ہی. اب ہم اس کو صرف یہ سمجھتے ہیں جی کہ گھر میں فوتگی ہو گئی ہے قرآن پاک پڑھ لو، گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. سر مجھے یہ بتائیں سر، جو ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل سے میرے دادا وفات پا گئے اور ہم لوگ ان کے لیے ہر جمعے کو مطلب قرآن کہانی یا فار ایگزامپل لوگ رکھواتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں کہ جی ان کو مقصد ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بیٹے کیوں نہیں ہو سکتا، لیکن یہ پرائمری نہیں ہے، سوری یہ سیکنڈری پرپز ہے. بالکل ایسی ہے سر. دیکھیں ہو سکتا ہے شاید کر دیں، دیکھیں شاید نہ کریں. عمر اکثر علماء ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں یہ مسائل ہیں،
وہ آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ آخری 2 کل پڑھ کے پھونکا کریں، یا آپ سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھیں، یا آپ سورہ بقرہ کو پانی میں دم کر کے پئیں. ان چیزوں کے فائدے ہیں لیکن یہ سیکنڈری ہیں. دیکھیں قرآن پاک کا جو پرائمری مقصد ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنی لائف کو اس کلام کے مطابق چینج کریں. یہ پرائمری پرپز ہے. نہیں بالکل ایسی ہے. اب جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، آپ میرے اسٹوڈنٹ ہو، آپ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہو، میری بڑی رسپیکٹ کرتے ہو، لیکن مجھے بتاؤ آپ کا پرائمری پرپز میرے سبجیکٹ میں پاس ہونا ہے یا میری خاطرداری کرنی ہے؟ سر آپ کے سبجیکٹ پر ٹاپ کرنا ہے. سبجیکٹ میں ٹاپ کرنا ہے، یہ پرائمری پرپز ہے. یہ امت کو سمجھ آنا بالکل. چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن دیا ہے نا، ٹھیک ہے، اس قرآن کو چومیں، سینے سے لگائیں، غلافوں میں لپیٹ کے رکھیں، خوشبو لگائیں، سر پہ رکھیں، مصیبت کے ٹائم اس کی تلاوت کریں، کسی کو نظر لگ جائے تو اس سے نظر اتاریں. یہ ساری چیزیں بڑی خوبصورت ہیں، لیکن کیا اللہ نے قرآن صرف اسی لیے بھیجا تھا؟ نہیں. پرائمری پرپز یہ اللہ کہتا ہے یہ میں نے تمہیں ایک بک دی ہے، اس کو لے کے ٹاپ کرو، جنت الفردوس میں جاؤ، میں نے جو انعامات رکھے ہیں بالکل ایسی. ان کو اویل کرو. دیکھیں سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم اس کلام کے مطابق چلو گے تو جیسے ہم نے پچھلے لوگوں کو خلافتیں دی تمہیں بھی دیں گے. یار آپ سارے ارطغرل سیریز دیکھ نہیں رہے؟ جی تو دیکھیں یار وہ دیکھ. ارطغرل یا ان کا جو قبیلہ ہے، آپ ان کا ایمان دیکھیں کہ وہ ذرا ذرا سی بات پہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، حالانکہ کتنی سازشیں ہوتی ہیں. لیکن کیا اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ذات سمجھیں. ہم لوگ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، جس طرح کی ہم لوگوں کی ڈیلی لائف روٹین چل رہی ہے، میں ایکچولی کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں نا ابھی وہ پچھلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی عمر، جس میں نے قرآن پاک کو سائنٹیفکلی پروف کیا، جس میں ہم جی نے بالکل. کوالٹیٹیو کریکٹرسٹکس پہ بات کی، آج میں 8 چیز پہ بات کر رہا ہوں. میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس چیز کو مان لے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ ایک ذات ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس نے ہمیں نصیحت کے لیے قرآن پاک دیا. ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اور عائشہ آپ کا جو کوسچن ہے نا، اس کا آنسر میں آپ کو بتا دوں. سورہ جی احقاف ہے غالباً، میں پچھلے دنوں عمر سے بھی شیئر کر رہا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب جہنم میں بھیج دیں گے نا جہنمیوں کو، تو اللہ تعالیٰ ان سے ایک سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جی، وہ روئیں گے، وہ کہیں گے اللہ میں جہنم سے نکال دیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھے بس ایک سوال کا جواب دو کہ تم لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں میری آیات کا علمی احاطہ کیا تھا؟ میرے ورڈز غور سے سنیے گا. اللہ پاک نے فرمایا کیا تم لوگوں نے دنیاوی زندگی میں میری آیات کا علمی احاطہ کیا تھا؟ اس کا کیا مطلب ہے علمی احاطہ کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آیات کو سائنٹیفکلی ٹیسٹ کیا تھا، میری آیات پہ غور کیا تھا، میری آیات پہ یہ 8 چیز اپلائی کیے تھے، میری آیات پہ وہ انڈرسٹینڈیبلٹی کے جو کریکٹرسٹکس تھے وہ اپلائی کیے تھے، میری آیات کو چیک کیا تھا، ٹیسٹ کیا تھا. وہ کہیں گے جی، وہ کہیں گے یا رب العالمین ہم نے یہ نہیں کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے سے فرمائے گا تم پھر کرتے کیا رہے تھے دنیاوی زندگی میں؟ دیکھیے ہمارا مقصد اس دنیا میں، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک اور اللہ پاک کی آیات تھی. میں پچھلے دنوں نا ایک بڑی زبردست گیدرنگ میں تھا اور مجھے سر وہ ہم پر یہ جی 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 بتائیں عمر، جی جی بتائیے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ بولیں گے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا اور بس ہم پیسے کماتے رہے، عمر دنیا کا ہر کام کر لیا. آپ لوگوں اور سے جائیدادیں بنا لی. آپ لوگوں سے ان سے پرپس پوچھیں، بالکل. آپ ان کو لوگوں سے اچھا ایک اور مزے کی بات، آپ ان سے پوچھیں جی کیا کرنا چاہتے ہو؟ جی میں دنیا گھومنا چاہتا ہوں. تمہاری لائف کا کیا مقصد ہے؟ سر میں ڈاکٹر بنوں گا. تمہاری لائف کا کیا مقصد ہے؟ سر میں انجینئر بنوں گا. تمہاری لائف کا کیا مقصد ہے؟ سائنٹسٹ بنوں گا. گڈ. کتنے ہیں جو آپ کو کہیں گے سر ہم قرآن پہ غور کریں گے؟ یہ آپ کے قائد اعظم تھے جنہوں نے کہا تھا. اگر آپ ہسٹری پڑھے نا تو قائد اعظم نے پتہ کیا فرمایا تھا جب انہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہم پاکستان اس لیے نہیں بنا رہے کہ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے، ہم پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہم ایک ایسی لیبارٹری قائم کریں جس میں ہم اللہ کے قرآن کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں اور اس کو اپلائی کر کے دنیا کو بتائیں کہ یہی واحد قرآن ہے جو گائیڈنس دیتا ہے. اور جب ہم نے بالکل پاکستان صحیح. بنا لیا، ایک الگ وطن حاصل کر لیا، پھر ہم پیسوں میں پڑ گئے، عیاشیوں میں پڑ گئے، دھوکے بازیوں میں پڑ گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی بالکل. جی اب تھوڑا سا اور آگے چلیں، تھوڑا سا اور آگے چلیں، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ.
ہم نے میرا خیال جی اب یہ 10ویں بات دیکھیے، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ستمگار تھی ہلاک کر مارا اور ان کے بعد لوگ پیدا کر دیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، جب کوئی ظلم کرے گا اس کو مٹا دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی نسل اٹھا دیتا ہے. اور قرآن پاک میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کٹ تنبیہ کے طور پہ کہی ہے کہ اگر تم لوگ بھی میرے قرآن کا انکار کرو گے میں تم لوگوں کو بھی مٹا کے دوسری قوم لے آؤں گا. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ایک قوم تھی نا عمر، جس کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا. جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی یار جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے. یار یہ والی آیت بڑی خوبصورت ہے، یہ جو 12 ہے نا. مجھے بتائیں جب تک ہم لوگ ڈیلی کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم لوگ ڈیلی کتنے لوگوں کو غسل دیتے ہیں، کتنے لوگوں کا جنازہ پڑھتے ہیں، کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم موت کا انکار کرتے ہیں. کیا یہ عقل مندی ہے؟ بتائیے. کیا جو سر مرنے آپ کی آواز کیوں ڈراپ ہو رہی ہے؟ کلیئر آتی ہے تو بہت کلیئر آتی ہے، ورنہ وہ ٹوٹلی ڈراپ ہو جاتی ہے. تو رماشا اچھا ہے نا، اچھائی اور برائی دو ہی تو چیزیں ہیں. بس جی میں نے تو حالانکہ انٹرنیٹ کنیکشن اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن چلیں جو اللہ پاک کو منظور. اب آپ کو آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی سر. جی الحمدللہ. تو بیٹے رماشا میں بیسیکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، اللہ پاک فرماتا ہے جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو اس سے لگے بھاگنے. عذاب دیکھ کے بھاگ رہے ہیں آپ. وہی فرعون والی بات کہ جب وہ عمر یاد ہے جب وہ سمندر آپس میں ملنے لگے تو فرعون ایمان لے آیا. جی بالکل ایسی ہے. لیکن اس سے پہلے کتنی نشانیاں اس کو نہیں دکھائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. بالکل. اب آگے دیکھیے، مت بھاگو اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم میں سے اس بارے میں دریافت کیا رہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ پہلے جب میری آیات سنائی جاتی تھیں، اب میری بات غور سے سنیے گا، اللہ فرماتے ہیں پہلے جب میرا نبی تمہارے گھروں میں آ کے دستک دے دے کے تمہیں بلاتا تھا تب تو تم اس کی بات نہیں سنتے تھے، تب تو تم منہ پھیر کے اپنے گھروں میں جاتے تھے. جب وہ تمہارے گھروں میں آ کے تمہیں سمجھاتا تھا تب تو تم اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے تھے. اور آج جب میرا عذاب آ گیا تو اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ جاؤ نا اپنے گھروں کی طرف جاؤ اکڑ کے. بالکل ایسی ہے. کہنے لگے ہائے شامت، بے شک ہم ظالم تھے. تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈیر کر دیا. دیکھیں کتنے کلیئر کٹ کمیونیکیشن چل رہی ہے کہ جنہوں نے ہمارے نبیوں کا انکار کیا، جنہوں نے ہماری آیات سے منکر ہوئے، ہم نے ان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. کوئی اس میں شک نہیں ہے. آگے چلیے. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہیں اس کو لو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا، مطلب کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا جیسے آج کل ہم لوگ سمجھ رہے ہیں. استغفر اللہ. بالکل. جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ بس لائف انجوائے کرو. یہی ہوتا ہے نا اکثر. وہ کیا سینٹینس ہے یار، جوانی پھر نہیں آنی مووی ہے نا، وہ ایک سانگ بھی ہے، جی جینے کے ہیں 4 دن باقی سب بیکار دن، تو جائے جائے جوانی پھر نہ آئے. جی تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان جی کہتا ہے یار زندگی ایک دفعہ ہی ملنی ہے. ایسا نہیں ہے، زندگی دوبارہ بھی ملنی ہے. اس چیز کو سمجھ لیں. یہ نہیں مدیحہ سمجھ رہی ہے میری بات؟ سب سے بڑی جب ہم لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، سب سے بڑا ہم اسی وقت کر سکتے ہیں اسلام قبول جب ہم ان باتوں پہ عمل کریں گے اور یقین کریں گے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک اور دنیا. مدیحہ آپ میری بات سن رہی ہیں نا؟ مدیحہ لوگوں کا یہ سٹائل نہیں ہو گیا، لوگوں کا یہی سٹائل ہے نا کہ یہ زندگی بس ایک دفعہ ہی ملنی ہے، جو کرنا اپنی مرضی کر لو. ایسا نہیں ہے. جی اس زندگی میں اپنی مرضی بالکل نہ کریں، اس زندگی میں اللہ کی مرضی کریں، کیونکہ اس کے بعد جو دوسری زندگی آپ کو ملنی ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو. آگے چلیے. اگر ہم چاہتے کہ کھیل بناتے اس دنیا کو تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے.
بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ کے مارتے ہیں اور وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ میں نے دنیا اس لیے بنائی ہے تاکہ حق واضح ہو جائے اور حق جو ہے وہ جھوٹ کا سر کچل دے. مجھے بتائیں، آپ شروع سے چلیں. نوح علیہ السلام، ان کی قوم نے کتنا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، لیکن الٹیمیٹلی نوح علیہ السلام کو ذرا برابر خراش تک نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور جب وہ سیلاب آیا تھا، پانی کا عذاب آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں آپ، وہ نمرود نے آگ چلوائی، ان کو آگ میں پھینکا، لیکن وہ آگ سرد ہو گئی. اب یہ ساری باتیں آگے آئیں گی، اسی لیے اس کا ٹائٹل بھی سورہ انبیاء ہے. تو وہ انشاءاللہ اب ہم جو ہے نا وہ نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. میرا خیال ہے بہت لیٹ ہو گیا، اب جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی سر، انشاءاللہ. جی؟ کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہو، کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہو تو پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. کوئی کوسچن ذہن میں آ رہا ہو؟ یہ ہم نے کہاں تک کیا؟ میرا حال آیت 18 تک کیا ہم نے، پھر ہم یہیں سے انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے سر میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. جی عمر بتائیے، شیور بتائیے. سر میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا سر، کہ ہم لوگ سب سے پہلے جو بھی اسلام قبول کریں گے وہ اللہ تعالیٰ پہ تو سب سے پہلے ایمان لائیں گے. اس کے بعد پھر وہ یہ بھی ایمان لائیں گے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے جو ہم نے مر کے پھر دوبارہ قبروں سے اٹھنا ہے. عمر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، وہ اسی کا جواب ہے. آپ نے جن جن چیزوں پہ ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ بتا دیا ہے کہ آپ نے کن کن جی چیزوں پہ ایمان لانا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تو آپ نے اللہ پہ ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، یوم آخرت پر ایمان لانا ہے. ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، بالکل بالکل. تو بس اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں جی. دیکھیں 8 C's کتنا خوبصورت طریقے سے، میرا خیال ہے کتنی کلیئر، کنسائز، کمپلیٹ، کنورسیشنل، کمپیلنگ، کنسیڈرڈ، کانفیڈنٹ، کریکٹ، کمال کا مطلب سارا سیکوینس چل رہا ہے ماشاءاللہ. تو اگر اس کلام میں 8 C's، بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں عمر، ایک اور مزے کی بات بتاؤں. اگر ہم لوگ، ہمیں تو خیر ریسرچ کرنی آتی نہیں ہے، لیکن اللہ اگر ہمیں توفیق دے، ہم لوگ مل کے تھوڑا سا غور کریں نا، بے شک ہم 5 لوگ ہی مل کے غور کریں، تو ہم قرآن سے 800 C's نکال لیں. اور ہم دنیا کو سکھائیں کہ بھائی آپ کمیونیکیشن کو اس طرح سے بہتر کریں. جب بھی بات کرنی ہے فیکٹس اینڈ فیگرز پہ بات کریں، جب بھی بات کرنی ہے کریکٹ ڈیفینیٹ بات کریں، اپنی بات میں ایمبیگوٹی نہ رکھیں، کلیئر کٹ بات کریں. آڈینس کو، جیسے میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو پتا نا ہمارے اندر توہمات پرستی بہت ہے. جیسے کوئی واقعہ ہو جائے تو جی یہ منحوس تھا، اس کی وجہ سے ہوا. آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں کہ جو ٹھیک نہیں ہے، جو شک پہ مبنی ہے؟ کیوں آپ آڈینس کے درمیان گمراہی لے کے آ رہے ہیں؟ جی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں، یہ جو منافقین ہے نا، ان کو تم چہروں سے پہچان لو گے. اگر تم چہروں سے نہیں پہچان سکتے، گفتگو سے تو لازمی پہچان لو گے، کیونکہ ان کی گفتگو ہمیشہ تانوں پہ ہوتی ہے. بالکل جیسے ابھی اللہ نے کیا فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ کو کیا کہا، اس نے تو خواب میں دیکھا ہوگا، یہ تو ہے ہی جادوگر، استغفر اللہ، اس نے خود سے گھڑ لی، یہ تو شاعری کی کتاب ہے. سر جو لوگ تانے ماریں گے ان کا آپ کے بتا رہے ہیں کہ وہ جو تانے ماریں گے وہ ان میں ان کی کمیونیکیشن میں 8 C's نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، مطلب کہ وہ مسلمان ہو کے بھی نہیں عمر دیکھو، اب جو رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہے جادوگر، یہ شاعر ہے، اس نے تو خواب میں دیکھ لیا، مجھے بتائیں ان کی کیا باتیں کلیئر ہیں، کنسائز ہیں، کمپلیٹ ہیں، کنورسیشنل ہیں، کمپیلنگ ہیں، کریکٹ ہیں، کانفیڈنٹ ہیں؟ نہیں ہے. نہیں. تو اگر آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے تو آپ نے کبھی دیکھا ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا، اللہ کا نیک بندہ وہ بولتا ہی نہیں ہے، اور اگر وہ بولے تو بڑی نپی تلی بات کرتا ہے. یار یہ ٹاپک بڑا وائڈ ہے عمر، میں اس پہ بڑی ڈسکشن کروں گا انشاءاللہ، اور میں آپ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں جب تک میں اس بات پہ. اور میں ایک اور بات بتا دوں، مدیحہ، آپ، عمر، عائشہ اور روماشا، بیٹے ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے اکثر دیکھا آج کل یہاں پہ مولوی جو ہے وہ بڑی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کے واقعات سناتے ہیں. بیٹے یاد رکھنا، اگر ان کی کمیونیکیشن میں 8 C's موجود ہیں، اگر ان کی کمیونیکیشن میں 8 C's موجود ہیں تو ان کی بات ضرور سنیں، اگر نہیں ہے تو ان کی باتوں کو چھوڑ دیں.
جیسے جی آپ کو کوئی ایسا واقعہ سنا دے کہ جس کی کوئی سند ہی موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے سر. اور وہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات بھی نہ کریں, ادھر ادھر کی باتیں کہانیاں سناتے رہیں, تو ان کی باتیں نہیں سننی. ہمیشہ اس شخص کی بات سننی ہے جس کی گفتگو میں 8 C's موجود ہیں. ٹھیک ہے, لے جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تو میں انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں اپنے چینل میں, اور ٹھیک ہے آپ سر. لوگوں کا میں نے گروپ بنا لیا, تو انشاءاللہ اگر کوئی ڈسکشن ہوگی تو اسی پہ شیئر ہوگی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر. اللہ حافظ. اوکے سر, اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ.